کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، شان خاتم الانبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے شان خاتم الانبیاء کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت کا بیان انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کوشش کرتا ہے انسان کہ میں کچھ تعریف کر کے اپنا تعریف کرنے والوں میں نام لکھوا لوں۔ ہمارے سلسلے کرنے میں میری بنیادی نیت یہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرنے والوں میں میرا بھی نام آ جائے، ورنہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، کہاں میں کہاں آپ کی تعریف آقا، کہاں میں کہاں آپ کی ثنا، کہاں میرے پاس الفاظ، کہاں میرے پاس کوئی ایسی سوچ کہ میں ان کی شان و عظمت کا کچھ بیان کر سکوں۔ ہاں، جو لکھا علماء نے بیان کیا، بزرگوں سے سنا، امیر علیہ سنت کی صحبت، برکت، مدنی چینل کی برکت، ہمارے مفتیان کرام کی برکت، یہ چیزیں کچھ جو ہے وہ سیکھیں، جو وہ مدنی چینل کے سلسلے کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا جب بیان ہو اور اس میں آپ کی معراج کا ذکر نہ ہو تو یہ سمجھیں کہ یہ موضوع ادھورا سا لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان جو آپ کے معجزے ہیں، نہیں، آپ کو تو بے شمار معجزے عطا کیے ہیں، لیکن دو معجزے ایسے ہیں جن کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ خاص الخاص معجزے ہیں، ایک قرآن اور ایک معراج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا واقعہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور ہماری مادی دنیا سے بالکل ہی ماورا اور عقل انسانی کے قیاس و گمان کی سرحدوں سے بہت زیادہ بالا و برتر ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا دوسرا نام اسرا بھی ہے۔ اسرا کے معنی رات کو چلانا یا رات کو لے جانا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا کے الفاظ سے بیان کیا، اس لیے معراج کا نام اسرا بھی پڑ گیا۔ اور چونکہ حدیثوں میں معراج کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اریج بی، مجھ کو اوپر چڑھایا گیا، اس کا لفظ ارشاد فرمایا، اس لیے اس واقعہ کا نام معراج پڑ گیا۔ احادیث و سیرت کی کتابوں میں اس واقعہ کو بہت سارے صحابہ نے بیان کیا۔ علامہ زرقانی نے 45 یعنی 45 صحابیوں کو نام بنام گنایا ہے جنہوں نے حدیث معراج کو روایت کیا ہے۔ معراج کی تاریخ، دن اور مہینے کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اور مشہور یہ کہ 27 رجب المرجب پیر کا دن تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب معراج کا شرف ملا۔ معراج کے بارے میں علماء کا یہ بھی ہے کہ معراج کئی بار ہوئی ہے، ایک بار نہیں۔ حالت بیداری جسم اور روح کے ساتھ یہ ایک بار معراج ہے، اور باقی روحانی معراج بھی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج جسمانی ہے، جس میں حالت بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ آپ جو ہے وہ معراج پہ تشریف لے گئے، یہ وہ 27 رجب کی معراج کا ذکر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات جو
کمالات پائے، جو جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خصوصیات پائیں، اور معراج کا واقعہ جو ہے وہ بہت دلچسپ اور بڑا ایمان افروز ہے، اور یہ پورے کا پورا سفر، یہ پورا کا پورا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ اب اس کو تھوڑا آپ سمجھیں مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو اللہ پاک نے دو جو ہے وہ مقامات پر خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا۔ ایک سورہ بنی اسرائیل میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اب اس میں پورا آگے معراج کا ذکر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اور ایک وہ آیت ہے جس میں سورہ نجم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اس میں تو فرمایا نا کہ یہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اب سورہ نجم میں اللہ پاک نے معراج کی جو خاص کیفیت کو جب دیدار الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس مقام کو اللہ پاک نے بیان کیا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبدہ ما اوحا۔ اب یہ مدنی چینل کے ناظرین ان دونوں آیتوں کے ضمن میں کچھ میں عرض کروں گا، واقعہ معراج کا کچھ جو ہے وہ سفر سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے کہ جبریل امین چھت کی طرف سے حاضر ہوئے، 70,000 ملائکہ ساتھ ہیں۔ جبریل امین اپنے کافوری ہونٹوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تلیوں کو بوسہ دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کر کے حرم کعبہ میں لے جا کر سینہ مبارکہ کو چاک کیا جاتا ہے، آپ کا قلب انور نکال کر آب زمزم کو اس کی برکتیں دی جاتی ہیں، ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے ایک تشت کو آپ کے سینے میں انڈیل کر شکم کا جو ہے وہ چاک برابر کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی معجزہ ہے کہ دل باہر نکالا ہوا ہے، خون نہیں بہ رہا، لطافت اتنی ہے، اور جسم مبارک کی شان لطافت کا عالم یہ ہے کہ دل باہر نکالا ہوا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہیں، اور پھر دوبارہ دل واپس رکھ دیا گیا۔ اب براق جنتی سواری لائی گئی، اس پر تشریف فرما ہوئے۔ براق کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ جہاں نظر جاتی ہے اس کا قدم وہاں جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، یہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا عالم دیکھ اتنی تیز رفتار سواری پر، اور حضرت موسیٰ کی قبر پر سے گزرے تو ان کی قبر میں ان کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھ لیا، اتنی تیز رفتار سواری ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کی وسعت کا عالم یہ۔ پھر انبیاء کرام بیت المقدس میں جمع ہیں، مسجد اقصی میں تمام انبیاء جمع ہیں، وہاں اپنے سارے نبیوں کی امامت کروائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انبیاء کی امامت کروائی، وہاں خطبے بھی پڑھے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی شان و عظمت کا خطبہ وہاں پڑھا نا، تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور انبیاء نے کہا کہ یہی وہ سبب ہیں جس کے سبب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب پر سبقت لے گئے۔ اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں اپنے ساتھ اپنی امت کا بھی تذکرہ انبیاء کے اجتماع میں کیا۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کرتے، جنت کے مناظر دیکھتے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کے مناظر کو ملاحظہ فرمایا، پھر سدرۃ المنتہا پر جبریل امین وہاں رک گئے، سدرہ حد جبریل ہے، وہاں سے آگے جبریل کہتے ہیں آقا آپ اکیلے جائیں گے۔ جبریل امین کا بھی ادب ہے اور پیار ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بھی اعلان ہے، عرض کرتے ہیں آقا آپ اکیلے جائیں گے۔ آگے جبریل امین کہتے ہیں میں آگے بڑھوں تو ایک بالشت بھی یہاں سے آگے بڑھا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میرے پر جل جائیں گے۔ اب یہاں جبریل امین کی جہاں حد ہے وہاں سے آگے مصطفیٰ جان رحمت اکیلے جا رہے ہیں۔ جبریل امین نے ادب کر کے بتا دیا کہ میرا مقام اور ہے، ان کا مقام اور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کر کے پھر انبیاء سے وہاں بھی ملاقاتیں ہوئی۔ اچھا ایک اور چیز مدنی چینل کے ناظرین، جبریل امین کے ساتھ ہیں، آسمانوں کے دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں، پہلے آسمان سے ساتوں آسمانوں تک مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت
یوسف، حضرت ادریس، حضرت ہارون، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، پھر ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سے ملاقات۔ اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ یہ مسجد اقصی میں بھی تھے، یہ آسمانوں میں بھی تھے، حضرت موسیٰ کی قبر پر سے گزرے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد اقصی میں حضرت موسیٰ وہاں بھی موجود ہے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ۔ ایک جسم ایک وقت میں کئی جگہ پر ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ بعد از وصال بھی نماز پڑھ رہے ہیں قبر کے اندر، انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب نے استقبال کیا۔ جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر انوار الہی کا پرتو پڑا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے میں صفات الہیہ پر سے گزرتا رہا، اللہ پاک نے مجھے ان صفات سے متصف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں یہاں تک پہنچا کہ جہاں مقرب سے مقرب فرشتہ بھی نہیں، پھر خاص قرب الہی میں پہنچے، جس کو اللہ پاک نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ اتنا قریب ہو گئے، ثم دنا فتدلی، اور قریب ہو گئے، اتنے قریب کہ قاب قوسین، کمان کے دو سرے اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ یہ تھا مقام قاب قوسین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے اپنا قرب خاص عطا کیا، جہاں رب نے اپنا دیدار عطا کیا، جہاں رب نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار علوم عطا فرمائے، جہاں رب کائنات نے خاص محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار عطا کیا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑی احسن صورت میں دیکھ لیا، پھر دیدار الہی بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، وحی فرمائی اپنے خاص بندے کی طرف جو بھی وحی فرمائی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کے سفر کا آغاز جو کیا، وہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحا الی عبدہ ما اوحا، یا بڑے سے بڑا مقرب سے مقرب فرشتہ بھی نہیں ہے، انبیاء کرام کی پہنچ یہاں تک نہیں ہے، جہاں حضور علیہ السلام ہیں، رب کا دیدار کر رہے ہیں، اس سے بلند مرتبہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں کسی کے لیے۔ بیداری کی عالم میں حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے دیدار الہی یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ اللہ پاک نے دیدار اپنے محبوب کو بیداری کے عالم میں عطا کر دیا۔ اب کوئی اللہ کا دیدار نہ کر سکتا ہے، نہ کسی اور نے کیا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے عرض کی تھی ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب معراج کی رات جب اکیلے ہوتے ہیں سدرۃ المنتہا سے آگے عرش سے ورا، اللہ پاک فرماتے ادنو منی یا احمد، ادنو منی یا احمد، پیارے حبیب قریب ہو جا، پیارے حبیب قریب ہو جا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے یہ سدرہ سے بلند چلے گئے، عرش سے ورا چلے گئے، حد کائنات سے نکل گئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ اعلیٰ حضرت اس منظر کو یاد کر کے کہہ رہے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اور کہیں کہتے تبارک اللہ شان تیری، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اور محبوب کہاں تک گئے؟ کہتے ہیں غیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، عقل سے کہہ دو، غیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، جہتیں ختم ہو گئیں۔ عروج اتنا عطا کیا، کمال اتنا عطا کیا، رب کریم نے اپنا دیدار عطا کیا۔ اس سے بلند مرتبہ کسی اور کا سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ اب اس بلند ترین مرتبے پر میں مدنی چینل کے ناظرین یہاں آپ کو ایک بڑی لطیف بات جو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی نے ایک جگہ پہ بیان فرمائی ہے، وہ بیان کرتا ہوں کہ آپ لکھتے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کا ذکر کیا،
اسرا کے ساتھ، معراج کے ساتھ. اور یہاں ثم دنا فتدلی کے بعد اللہ کریم نے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ کا ذکر کیا، وحی فرمائی اپنے خاص بندے کو. نہ جبریل ہے وہاں، یہ براہ راست وحی ہے. یہ کیا کچھ ہے؟ تفسیرات احمدیہ میں اس کے تحت لکھا ہے 90,000 حکایتیں بیان ہوئی، اس میں کچھ راز تھے، کچھ خبریں تھیں، کچھ احکام تھے. یہ راز والی وحی خاص، اس کو اللہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا فَأَوْحَىٰ اِلَىٰ عَبْدِهِ، ادھر بھی فرمایا عبدِهِ، ادھر بھی فرمایا عبدِهِ. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو سمجھو کہ جس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا عالم یہ ہے، ان کی رسالت کا عالم کیا ہوگا؟ یا بے رسول ہی نہیں فرمایا، بے نبی ہی نہیں فرمایا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کے ساتھ کعبہ قوسین کو ذکر کیا کہ جس کی عبدیت اتنی اعلیٰ ہے، اس کی رسالت کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا تھا نا، جہاں عام انسان کے مقام کی انتہا، وہاں سے ولی کے مقام کی ابتدا، یا ولی کے مقام کی انتہا وہاں سے صدیقین کے مقام کی ابتدا، یا صدیقین کے مقام کی انتہا وہاں سے نبی کے مقام کی ابتدا، یا نبی کے مقام کی انتہا وہاں سے رسول کے مقام کی ابتدا، یا رسول کے مقام کی انتہا وہاں سے اولو العزم رسول کے مقام کی ابتدا، یا اولو العزم رسول کے مقام کی انتہا وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہے. اور مقام مصطفیٰ کی انتہا یہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبدیت اتنی اعلیٰ ہے، ان کی شان نبوت کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان رسالت کا عالم کیا ہوگا. اور پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چنے ہوئے، اور اللہ پاک نے دیدار بھی عطا کیا، بے شمار عنایات بھی کی. اللہ پاک نے نماز کا تحفہ بھی عطا کیا، 50 نمازیں عطا کی، اور سورہ بقرہ کی آخری آیت نے عطا کی. اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کی امت کے لیے بخشش کا وعدہ بھی فرمایا. فرمایا پیارے ہر وہ شخص جس نے شرک نہ کیا ہو بخش دیا جائے گا. پھر امت پر 50 نمازیں فرض ہوئیں. تو اللہ پاک نے جب دیدار عطا کیا نا، آپ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے سینوں میں محسوس کی. فعلمت ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب علم اللہ نے مجھے عطا کر دیا. عطا کا تو ذکر ہے، عطا کا تو ذکر ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. پیارے جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ علم عطا کر دیا، علم غیب عطا کر دیا، علم عطا کر دیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کے چلے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کو لیس کروانے کا، تخفیف کا مشورہ دیا کہ آپ کی امت 50 پڑھ نہیں سکے گی. آپ بار بار گئے، الہی میں حاضر ہوتے رہے، نمازیں کم کروانے کے لیے حاضر ہوتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر ملتے ہیں، پھر آپ واپس جاتے ہیں، پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، پھر واپس جاتے ہیں. یہ 9 بار آنا جانا ہوا، 9 بار، 5 نمازیں معاف ہونے والی جو روایتیں ہیں اس میں 9 بار جانا آنا ہوا. اب نہ جبریل ہے، نہ براق ہے، نہ رفرف ہے، نہ سیڑھی ہے، نہ تخت ہے. اب محبوب قصر دنا تک کس کی رسائی؟ جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں. یہ بار بار آنا جانا بتا رہا ہے کہ پہلے جو سواری، جو سیڑھی، جو جبریل کے پر، جو فرشتوں کے پر، جو رفرف، جو چیزوں کا ذکر ہے معراج کی سواریوں کا، یہ سب کچھ جو تھا یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے محتاج نہیں تھے، یہ اعزاز کے لیے تھا سارا کچھ اہتمام. ورنہ اب جو آنا جانا ہو رہا ہے یہ اب حضور جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں قصر دنا تک. کس کی رسائی؟ جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں. انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 9 بار رب کی بارگاہ میں گئے، بار جاتے رہے. 5 نمازیں کم ہوئی، پھر گئے، پھر 5 کم ہوئی، پھر گئے، پھر 5 کم ہوئی. میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ بتائیں 50 نمازیں کیا آسان تھی یا مشکل تھی؟ نمازیں 50 آسان تھی یا مشکل تھی؟ اب غور کریں، آج 5 نمازوں کے بارے میں آج کئی لوگ بہت سستی کا شکار ہیں. 50 نمازیں ہوتی تو یہ کتنا مشکل تھا. مشکل تھا نا. اگر ہم 8 گھنٹے سونے کے اور طبی حاجات کے نکالیں، 16 گھنٹے 16 آورز ہمارے ورکنگ آورز نکالیں، 16 گھنٹے میں 50 نمازیں پڑھنی ہے. اب 1 گھنٹے میں 3 نمازیں
ہر 18 یا 20 منٹ کے بعد ایک نماز. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آسان کام تھا؟ بہت مشکل، ویری مطلب ٹو مچ ڈیفیکلٹ. اب سوچنے کی بات، میں مطلب آپ کو ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. 50 نمازیں مشکل تھی. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہزاروں سال پہلے وصال فرما چکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعد از وصال ہماری مدد فرمائی، مشکل کشائی کی، وسیلہ بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی 50 دی ہوئی میں عرض کر کے 45 تخفیف کروائیں. شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دربار الہی میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں، یہ شان محبوبی دکھائی جا رہی ہے. رب تو جانتا ہے میں نے کتنی رکھنی ہے، وہ پہلے پھیرے میں ہی 5 کہہ دیتا، لیکن رب کریم کو محبوب کا بار بار آنا جانا، یہ شان محبوبی دکھائی جا رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں آنکھ سے. فرمایا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی. لیکن فرمایا کہ پہاڑ کی طرف دیکھو. تجلی فرمائی، پہاڑ اتنی چمک پڑی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چمک کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے. یہ پہاڑ کو دیکھنا تھا، تجلی کو نہیں. تجلی پر ہی پہاڑ پر، پہاڑ کی چمک سے بے ہوش ہو گئے. یہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو نہیں دیکھ سکے جس پر رب نے تجلی فرمائی، پر جن آنکھوں نے رب کا دیدار کیا، حضرت موسیٰ ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ بار بار بھیجنا، یہ ایک رمز اس میں یہ بھی ہے کہ جن آنکھیاں محبوب نو ڈٹھا وہ اکھیاں تک لیاں، تون ملیوں تے ساجن ملیا ان آساں لگ پئیاں. حضرت موسیٰ اپنی پیاس بجھا رہے ان آنکھوں کو دیکھ کر جو آنکھیں رب کا دیدار کر کے آتی ہیں. ان آنکھوں کو دیکھ دیکھ کر اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے اس دیدار الہی والے منظر کو یاد کر کے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. حضرت موسیٰ پہاڑ کو نہیں دیکھ سکے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے. میرے محبوب عین ذات باری کا دیدار کر رہے ہیں. اور ایک اور بڑی پیاری بات یہاں علماء نے لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ جب ہوش میں آئے نا، وہ پہاڑ کی چمک کے بعد جب ہوش میں آئے، نظر اتنی زیادہ تیز ہو گئی کہ اندھیری رات میں 30 میل کم و بیش 30 میل کے فاصلے سے اندھیری رات میں پتھر پر چلتی چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے. حضرت موسیٰ رات اندھیری میں پتھر پر چلتی چیونٹی کو دیکھ لیں، اتنی آنکھوں کی نظر تیز ہو گئی. حضرت موسیٰ کو پہاڑ کی چمک نے بے ہوش کر دیا تھا، ہوش نہیں رہا، اب بے ہوش بھی ہو گئے. چمک اتنی پڑی، نظر اتنی تیز ہو گئی، دور سے دیکھ لے. اب قاضی یاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی نظر کی وسعت کا یہ عالم ہے، تو پھر اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے معراج کی رات پہاڑ نہیں، تجلی نہیں، عین ذات رب کا دیدار کیا ہے، ان کی نظر کی چمک کا عالم کیا ہوگا، ان کی نظر کی وسعت کا عالم کیا ہوگا، ان کی نظر کی و شان کا عالم کیا ہوگا. اس لیے فرمایا نا کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جب 5 نمازیں رہ گئی نہ لے کے چلے. جب موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کیا کہ حضور یہ بھی اس میں بھی کچھ کم کروا لے. اتنی بار میں رب کی بارگاہ میں گیا ہوں، اب مجھے حیا آتی ہے جاتے ہوئے. رب نے نہ نہیں کی. اب جب 5 لے کے اترے نا، اللہ پاک نے فرمایا پیارے ہمارے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، تمہاری امت 5 نمازیں پڑھے گی، ہمارے پاس 50 ہی لکھی جائیں گی. ہر نیکی 10 گنا ہے نا، تو پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا ملے گا. مدنی چینل کے ناظرین، نماز معراج کی رات کا خاص تحفہ بھی ہے. اس خاص تحفے کی قدر بھی کریں. اور حضور علیہ السلام معراج سے واپس آئے، اگلے دن آپ نے اعلان کیا. آپ کا یہ اعلان اور کفار کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے جسمانی معراج کا ذکر کیا تھا. خواب کا ذکر ہوتا تو اس پر اتنا شور مچانا ان کا بنتا ہی نہیں تھا. خواب میں تو کہیں سے کہیں انسان چلا جاتا ہے، لیکن آپ نے جسمانی معراج کا ذکر کیا کہ میں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا. یہ اسی کو سمجھ نہ پائے کہ وہ دور آپ سمجھتے کہ پہیے کا دور نہیں تھا، وہ دور سواری تیز کا دور نہیں تھا. گھوڑے یا اونٹ پر سفر کرنا، کتنا مکے سے فلسطین کتنا دور ہے، اور جانا پھر واپس آنا، یہ کتنا سفر ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج جسمانی کا ذکر کیا تھا، جبھی تو انہوں نے اتنا شور مچایا. اور حضرت صدیق اکبر نے اس کی گواہی دی کہ اس سے آگے کی بھی حضور فرمائیں تو میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج آپ کی شان و عظمت کا ایک زبردست جو ہے وہ نشان ہے، ایک زبردست معجزہ بھی ہے. اور پھر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کر کے یہ تمام انبیاء کی افضلیت بھی آپ کی جو ہے وہ یہاں پر ظاہر فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جنت کے مناظر بھی دیکھے، دوزخ کے مناظر بھی دیکھے، بے نمازیوں کا، سود خوروں کا، ماں باپ کو ستانے والوں کا، بے پردگی کرنے والی عورتوں کا، اس طرح کے کئی گناہوں کے عذابات ملاحظہ فرمائے اور امت کو بیان بھی کر دیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایسے کام کریں جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والے ہوں، وہ کام کریں جو ہمیں جنت میں لے جائیں، دوزخ سے ہم بچ جائیں، اور ان کاموں سے بچیں جو دوزخ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ معراج کا سفر عظمت کا بھی ہے اور ہمارے لیے بہت ساری نشانیاں بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج سے جانا تو کمال ہے ہی ہے، وہاں سے واپس آنا اور بھی کمال ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا کہہ کے فرمایا، اس چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں معراج شریف کی اس خاص راز کی اور شان والی باتوں سے ہمیں بھی عظمت رسول کے مدنی پھول چننے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جو راز کی باتیں ہوئی تھیں، وہ جو خاص باتیں ہوئی تھیں، اعلیٰ حضرت نے ان کو یاد کر کے کہا تھا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، وہ منظر تھا، وہ طور کو جا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، جہد سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے، نہ عرش بری نہ روح امی نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلیں ازل کی نہا تمہارے لیے۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں بڑھائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ محبت بڑھے گی، پیار بڑھے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، شان خاتم الانبیاء